نفس پرستی اور سماجی عدم مساوات کا معاملہ ہو یا سیاست کی زبوں حالی ہو، اقتدار کی رسہ کسی ہو، درس و تدریس کے گرتے ہوئے معیار کی بات ہو یا شعر و ادب کی اعلیٰ قدروں کا زوال ہو، غرض یہ ہر قسم کے موضوعات کا آئینہ اپنے اشعار کے ذریعے دکھاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں کسی گمنام مگر مستند شاعر کا مجموعہ کلام سامنے آ جائے تو بعض اوقات قارئین کو بالکل یوں محسوس ہوگا جیسے صحرا میں چھاؤں مل گئی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ کون ہوگا جو لفظوں کے تانے بانے جیسی اس تازہ ہوا کا استقبال کرنا نہیں چاہے گا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ شبیر احمد شاد کی فکری کاوش لفظوں کے تانے بانے کی خوب پذیرائی ہو۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ لفظوں کے تانے بانے اجرا ہوا ہے جس کا، لفظوں کے تانے بانے اجرا ہوا ہے جس کا، شبیر شاد تم کو خوشیاں ہو یہ مبارک۔ یہ تھے صدر محترم محسن امیدی صاحب۔ اب رنگ نشاط بس میں تو عالم پہ چھا گیا، جس پل کا انتظار تھا وہ پل بھی آ گیا۔ میں ناظم مشاعرہ شکیل احمد شکیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھائیں، مشاعرے کا آغاز کریں۔ شکیل احمد شکیل۔ زمین کی تہ میں سمندر بنانے والا تو، میں اپنے آپ کو اکثر بگاڑ لیتا ہوں، میرے خدا مجھے اکثر بنانے والا تو۔ تو آج کی اس ادبی نشست کا، میں اسے نشست کہوں گا، مشاعرہ نہیں، اس لیے کہ بہت باذوق بلند سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے ڈائز پر بھی شعراء موجود ہیں، وہ بھی خالص ادب کے شاعر ہیں، پروفیشنل شاعر نہیں ہیں، کمرشل شاعر نہیں ہیں، سب اپنا کلام اردو میں لکھ کے لاتے ہیں اور اردو میں سناتے ہیں۔ سنیے، تو ہم آج کی اس تقریب کا آغاز حمد الہی سے کرتے ہیں۔ عزیز نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اے خدا ابتدا ہے تیرے نام سے، اے خدا ابتدا ہے تیرے نام سے، تو جو قادر ہے ہر شے کی تخلیق پر، تو کہ سب سے بڑا اور سب سے جدا گانا فنکار ہے۔ اے خدا ابتدا ہے تیرے نام سے، تو جو قادر ہے ہر شے کی تخلیق پر، تو کہ سب سے بڑا اور سب سے جدا گانا فنکار ہے۔ چاند تاروں کی بندش سرے آسماں، جھلملاتی ہوئی کہکشاں اپنی اپنی روش پر، یہ سیارگاہ کرۂ ارض پر دور تک رقص کرتی ہوئی ندیاں، سبزہ زاروں مہکتی ہوئی وادیوں، برف اوڑے ہوئے کوثاروں کی منظر کشی، تیری تخلیقیت کی بہت دلربا اور بے حد ہنسی ایک تصویر ہے۔ اے خدا بندے حرف و صدا، حرف تیری عطا، شعر تیرا کرم، ساری آوازیں جذبے اثر آفرینی، خیالات کے نو بنو سلسلے، جدتیں ندرتیں حیرتیں، بات کرنے کا فن، سب تیری دست قدرت کے محتاج ہیں۔ حضرات، رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آئیے رحمت للعالمین کے حضور چلتے ہیں۔ میں ایک بہت اچھے شاعر، آپ نے نعتیں بہت سنی ہوں گی، دیکھیے نعت پاک میں بھی نئے نئے زاویے کیسے نکالتا ہے وہ شاعر، کہ میں اس سے پہلے کہ یہ بتا دوں کہ خدا کو جو پسند ہے، خدا کو جو قبول ہے، وہی میرا رسول ہے۔ خدا کو جو پسند ہے، خدا کو جو قبول ہے، وہی میرا رسول ہے۔ رضائے حق ہی جس کی ساری عمر کا حصول ہے، وہی میرا رسول ہے۔ جو ساعتوں میں آسمان سے پرے چلا گیا، خدا سے مل کے آ گیا، یہ کہکشاں یہ چاند جس کے راستے کی دھول ہے، وہی میرا رسول ہے۔ اور وہ جس کے در کی خاک سے ستاروں کو شفا ملے، وہ جس کے در کی خاک سے ستاروں کو ضیاء ملے، مریض کو شفا ملے، ببول بھی وہاں ملے تو موگرے کا پھول ہے، وہی میرا رسول ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں عین الدین عاظم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی نعت پاک سے شعری دور کا آغاز کریں۔ بہت اچھے شاعر، بہت پیارا لہجہ، عین الدین عاظم صاحب۔
جناب صدر نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں. سکون دل تیرا اسم گرامی، سکون دل تیرا اسم گرامی، تیری رحمت ہمہ گیر و دوامی، تیری رحمت ہمہ گیر و دوامی. اور شعر دیکھیے کہ صدائے کن تیری مرہون منت، صدائے کن تیری مرہون منت، تجھے صبح ازل نے دی سلامی. کیا بات ہے. صدائے کن تیری مرہون منت، تجھے صبح ازل نے دی سلامی. اور تیری معراج معراج دو عالم، تیری معراج معراج دو عالم، میری معراج بس تیری غلامی. واہ واہ واہ. تیری معراج معراج دو عالم، میری معراج بس تیری غلامی. اور یہ صدقہ ہے تیرے امی لقب کا، یہ صدقہ ہے تیرے امی لقب کا، ملی لوح و قلم کو تیز گامی، ملی لوح و قلم کو تیز گامی. اور ہوئی منسوب تیری خاک پا سے، ہوئی منسوب تیری خاک پا سے، زمین تا آسمان اعلیٰ مقامی. ہوئی منسوب تیری خاک پا سے، زمین تا آسمان اعلیٰ مقامی. اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ تیری توصیف کے پردے میں عازم، تیری توصیف کے پردے میں عازم، چھپانا چاہتا ہے اپنی خامی. سے شاعر بہت اچھا لہجہ، نعت پاک میں وہی مٹھاس وہی جاذبیت جو ہونی چاہیے. آئیے خواتین و حضرات، ہم غزل کے دور کا آغاز کریں. غزل صرف تفریح کا ذریعہ یا دل بہلانے کا سامان نہیں ہے. غزل ایک تہذیب کا نام ہے، غزل ایک برادری کا نام ہے، اس برادری کا نام جو اس سے محبت رکھتی ہے، اردو سے محبت رکھتی ہے، اردو کے لیے جیتی ہے. غزل کے دور کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صنعت پارچہ بافی کا اور بنکر برادری کے نام سے منسوب ہمارا یہ شہر بھیونڈی، جہاں مسائل اپنی پوری توانائی کے ساتھ صبح دم نمودار ہوتے ہیں اور سورج کے سرد ہو جانے کے باوجود اپنے اندر حرارت باقی رکھتے ہیں. حضرات، اس کے باوجود کچھ جیالے ہیں جو گیسوئے ادب کو سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں، اردو کی آبیاری کر رہے ہیں، کشتے ادب کو سینچ رہے ہیں. میں آج کے پہلے شاعر، نوجوان شاعر جو اسی کیمپس کا طالب علم ہے، غزل کے دور کے لیے میں اسے آواز دوں کہ پرو دیتے ہیں، پرو دیتا ہوں جب میں فکر کے دھاگے میں موتی کو، پرو دیتا ہوں جب میں فکر کے دھاگے میں موتی کو، ستارہ بن کے ہر ایک لفظ کاغذ پر چمکتا ہے. اب مشینوں سے نکلتا ہے نرالے ساز کا عالم، تو لوہے کے بدن میں بھی غزل کا دل دھڑکتا ہے. حضرات، اس لوہے کے بدن سے اٹھنے والی آواز کو ایک ردم، ایک لے کی شکل دینے والے یہ شعراء، بھیونڈی شہر کے شعراء. میں سب سے پہلے الف میم سید سے کو آواز دوں گا، بالکل نوجوان شاعر کہ ڈبو کر لفظ میں، ڈبو کر خون میں لفظوں کو انگارے بناتا ہوں، ان انگاروں کو دہکا کر غزل پارے بناتا ہوں. اگر مٹی اڑا دوں آفتاب تازہ پیدا ہو، ابھی بچوں میں ہوں صابن سے غبارے بناتا ہوں. آج کا نوجوان شاعر الف میم سید. دو شعر نعت کے، صرف دو شعر حاضر کروں گا.
استعارات و الفاظ کافی نہیں شاہ بطحا کی توصیف کے واسطے، استعارات و الفاظ کافی نہیں شاہ بطحا کی توصیف کے واسطے، حسن یوسف کی تشبیہ بے کیف ہے حسن آقا کی تعریف کے واسطے۔ بہت اچھا، واہ واہ۔ اور ایک شعر بطور خاص، چاند کا استعارہ تو مشہور ہے حسن جانا کی تعریف کے واسطے، چاند کا استعارہ تو مشہور ہے حسن جانا کی تعریف کے واسطے، میرے آقا نے بس ایک اشارہ کیا ماہ تاباں کی تنصیف کے واسطے۔ اب میں ایک قطعہ حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ رہزنی کے عہد میں میں کر رہا ہوں شاعری، رہزنی کے عہد میں کر رہا ہوں شاعری، آپ خود ہی سوچئے اب کیا نہ کر پاؤں گا میں، واہ، رہزنی کے عہد میں کر رہا ہوں شاعری، آپ خود ہی سوچئے اب کیا نہ کر پاؤں گا میں، اور چند سکوں کے عوض تھوڑی سی شہرت کے عوض شعر کی عظمت کا سمجھوتا نہ کر پاؤں گا میں۔ اور ایک غزل کا مطلع اور حسن مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ ارباب ذوق و فکر و نظر جانے کیا ہوئے، ارباب ذوق و فکر و نظر جانے کیا ہوئے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں سو وہ بے نوا ہوئے، واہ، ارباب ذوق و فکر و نظر جانے کیا ہوئے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں سو وہ بے نوا ہوئے، اور ہم شاعرانہ شان سے نغمہ سرا ہوئے، ہم شاعرانہ شان سے نغمہ سرا ہوئے، تب جا کے یار لوگ سخن آشنا ہوئے، کیا بات، ہم شاعرانہ شان سے نغمہ سرا ہوئے، تب جا کے یار لوگ سخن آشنا ہوئے۔ اور ایک غزل کہ ہم کیا بتائیں کون ہے ہم اور کیا ہے ہم کیا بتائیں کون ہے ہم اور کیا ہے ہم کیا بتائیں کون ہے ہم اور کیا ہے ہم، دار و رسم سے پوچھئے اہل وفا ہے ہم، اور رندوں کے ساتھ نام ہمارا نہ لیجئے، رندوں کے ساتھ نام ہمارا نہ لیجئے، پیتے تو ہیں پر اہل ہوس سے جدا ہیں ہم، رندوں کے ساتھ نام ہمارا نہ لیجئے، پیتے تو ہیں پر اہل ہوس سے جدا ہیں ہم۔ اور اساتذہ سخن کی خدمت میں یہ شعر حاضر ہے کہ خوں بن کے دوڑتے ہیں رگے کائنات میں، خوں بن کے دوڑتے ہیں رگے کائنات میں، ہنگامہ حیات خبر مبتدا ہیں ہم، خوں بن کے دوڑتے ہیں رگے کائنات میں، ہنگامہ حیات خبر مبتدا ہے ہم۔ اور ہم کو بھی دیکھ لو کبھی محفل میں پیار سے، ہم کو بھی دیکھ لو کبھی محفل میں پیار سے، مانا کہ محجبین ہو تم آئینہ ہے ہم، واہ واہ، ہم کو بھی دیکھ لو، ہم کو بھی دیکھ لو کبھی محفل میں پیار سے، مانا کہ محجبین ہو تم آئینہ ہے ہم، اور ہر زخم دل کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر، ہر زخم دل کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر، ایک سنگ دل کی بزم میں نغمہ سرا ہے ہم، صدیوں جگر کے خون سے سینچا ہے یہ چمن، کیا بات ہے کہ آج یہیں بے نوا ہے ہم، واہ حسرتا کہ مدت ہجر دراز میں بے بس ہیں، بے زبان ہیں، بے آسرا ہیں ہم کو بھی دیکھ لو کبھی محفل میں پیار سے، مانا کہ محجبین ہو تم آئینہ ہے ہم۔ اور ایک غزل کے کچھ اشعار مختصراً، دشمنی کا ہر حربہ دوستی سے سیکھا ہے، دشمنی کا ہر حربہ دوستی سے سیکھا ہے، ہم نے جو بھی سیکھا ہے آپ ہی سے سیکھا ہے، دشمنی کا ہر حربہ دوستی سے سیکھا ہے، ہم نے جو بھی سیکھا ہے آپ ہی سے سیکھا ہے، اور زہر غم کو کاغذ پر ہم انڈیل دیتے ہیں، زہر غم کو کاغذ پر ہم انڈیل دیتے ہیں، ہم نے شاعری کا فن زندگی سے سیکھا ہے، اور غم کی داستانیں بھی ہنس کے ہم سناتے ہیں، غم کی داستانیں بھی ہنس کے ہم سناتے ہیں، ہم نے یہ ہنر اپنی بے بسی سے سیکھا ہے، کیا بات ہے، غم کی داستانیں بھی ہنس کے ہم سناتے ہیں، ہم نے یہ ہنر اپنی بے بسی سے سیکھا ہے، اور زندگی کے رستوں پر جو بھی مل گیا ہم کو، ہر کسی کو سمجھا ہے، ہر کسی سے سیکھا ہے۔ آخر میں زندگی کے رستوں پر جو بھی مل گیا ہم کو، ہر
کسی کو سمجھا ہے، ہر کسی سے سیکھا ہے، اور زہر غم کو کاغذ پر ہم انڈیل دیتے ہیں۔ ہم نے شاعری کا فن زندگی سے سیکھا ہے۔ اور ایک غزل کے کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے گا کہ متاع غم ہے یہ آنسو، متاع غم ہے یہ آنسو، انہیں اتنا نہ بہنے دو، ذرا سا مسکرا دو، اب چلو چھوڑو بھی رہنے دو۔ متاع غم ہے یہ آنسو، انہیں اتنا نہ بہنے دو، ذرا سا مسکرا دو، اب چلو چھوڑو بھی رہنے دو، نہ رکھو زخم پر مرہم، مسیحا بن کے مت آؤ، نہ رکھو زخم پر مرہم، مسیحا بن کے مت آؤ، میری راحت ہے زخموں میں، مجھے بس درد سہنے دو۔ کبھی چاہو جو لطف درد دل سے آشنا ہونا، کبھی چاہو جو لطف درد دل سے آشنا ہونا، تو پھر محفل سجاؤ، مجھ کو کچھ اشعار کہنے دو۔ اور میں آخر میں ایک قطعہ حاضر کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ دیکھیے جناب جوہر کانپوری کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ تو پھٹی ٹوپیوں پر میں نے جو سوچا اور میں نے جو کہا وہ آپ کی عدالت میں حاضر کر رہا ہوں کہ تیری نگاہ کی تنگی کا کیا کیا جائے، تیری نگاہ کی تنگی کا کیا کیا جائے، کہ تو ازل سے تعصب مزاج ہے پیارے، تیری نظر تو پھٹی ٹوپیاں ہی دیکھ سکی، یہ مصطفیٰ کی غلامی کا تاج ہے پیارے۔ نوجوان شاعر، نوجوان امنگ، لیکن تھوڑا سا بھٹکاؤ بھی ہے۔ انہوں نے جو شعر سنایا، جس شعر کا انتخاب کیا،